السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان اپنے سبھی ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عید سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید کہتے ہیں، جو 2 رکعت نماز بطور شکریہ کے پڑھنا واجب ہے۔ عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی یہ عید ہر سال لوٹتی ہے اور اس کے لوٹ آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں، کیونکہ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ، عبادت اور رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ آج کا ماحول خوشیوں کے لیے سازگار نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات متذبذب ہو رہی ہے اور مسلسل بے بسی کا عالم ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں عید مسرت اور خوشیوں کی کرن ہے۔ حقیقت میں اس وقت ہمارے تھکے نفس کو عید کی مسرتوں اور ذہنی نفسیاتی فضا کی تجدید کی اشد قوت بھی ہے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، پہلے نیت کرے، نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي الواجب صلاة عید الفطر مع 6 تکبیرات واجب اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہة الکعبۃ الشریفہ، یعنی میں نے یہ نیت کی کہ 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر تک توقف کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کوئی سورت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس کے بعد 3 تکبیریں اس طرح کا ہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے. مثلا جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اس دن اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے. گھر میں اگر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور قبل نماز اشراق کی نماز بھی گھر میں پڑھنا مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 2، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، انتظار نہ کریں کہ امام کہے تب کہے. مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کی عید کی نماز نہ ملی ہو، اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جماعت اس میں شرط ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص شریک نماز ہوا اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو وہ بھی قضا نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے. ہاں اگر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو پڑھنا واجب ہے. مسئلہ نمبر 4، اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی نماز تیسرے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے. عید الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہیں ہوگی. عذر کی مثال، کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو، دوسری وجہ یہ پانی برس رہا ہو، تیسری وجہ یہ چاند کی تاریخ محقق نہ ہو، اور بعد زوال کے جو وقت جاتا رہے محقق ہو جائے. عید کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے تا زوال سورج سے پہلے کا وقت کا ہوتا ہے. زوال سورج سے پہلے کے وقت تک ہوتا ہے. مسئلہ 5، اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت آ کر شامل ہوا ہے کہ امام تکبیروں سے فراغت کر چکا ہو تو اگر قیام میں آ کر شریک ہوا تو فوراً بعد نیت باندھنے کے تکبیر کرے اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو تب بھی. اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے اور بعد اس کے رکوع میں جائے. اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے رکوع کی تسبیح کے تکبیریں کہہ لیں، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے. اور اگر قبل اس کے کہ پوری تکبیر کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں وہ اس سے معاف ہے. مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد
تکبیر کہے، اگرچہ قاعدے کے موافق پہلے تکبیریں کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں تکبیریں پہ در پہ ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر امام تکبیریں کہنا بھول جائے اور رکوع میں اسے خیال آئے تو اسے چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہہ لے اور پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، نماز فاسد نہ ہو، لیکن ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام کے سجدہ سہو نہ کرے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، بعد میں بھی جائز ہے۔ صدقہ کرنے کی قرآن حدیث میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ صدقے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہیں، اس لیے صدقہ خوب بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار آدھا سا یعنی 2.25 سیر گیہوں کے ہوتے ہیں، اور کلو گرام میں 1 کلو 633 گرام بنتے ہیں، تو 1 کلو 633 گرام کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے اور 1 کلو 633 گرام گیہوں بھی دی جا سکتی ہے، اور 25 روپے کے حساب سے تقریباً 42 روپے بنتے ہیں، لہذا 42 روپے سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ 5ویں نماز اور جمعہ اگلے جمعے تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، جبکہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچ جائے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد پر، جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو اور 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کا سوداگری کا مال یا روپیہ ہو تو وہ صاحب مال کہلاتا ہے، تو اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے، مگر صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے کہ اس پر سال گزرنے کی شرط ہے۔ جب بھی وہ صاحب نصاب ہوگا تو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ عید کے مستحبات: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 نئے کپڑے یا دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہننا، نمبر 3 ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 4 کوئی میٹھی چیز چھوارے وغیرہ کھانا غسل، نمبر 6 سرما لگانا، نمبر 7 تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ پڑھنا۔ عید الاضحیٰ میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے، عید الفطر میں آہستہ پڑھنا۔ صبح سویرے اٹھنا، عید کی نماز عید گاہ میں جا کر پڑھنا، عید گاہ میں بہت سویرے جانا، پیدل جانا، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، شرع کے موافق آرائش کرنا۔ عید کی نماز کے بعد کورونا کے خاتمے کی دعائیں کریں اور حکومت کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں، ماسک پہنیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ عید گاہ اور مسجد میں عید کی نماز ادا کریں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومت کی گائیڈ لائن پر عمل کریں۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا